اس قدر خطرناک ماحول میں میرے نبی نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے عرب کے ان جاہلوں کو، عرب کے کفار کو انسانیت کے سانچے میں ایسا ڈھالا کہ وہ پہلے تو حیوان تھے، پھر انسان ہوئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر صحبت پیغمبر پہ آئے، اور پھر انہیں رضی اللہ بنا دیا۔ اتنا احسان ہے میرے نبی کا، اس قدر میرے نبی کا انسانیت پہ احسان ہے کہ کن کو کس معاشرے سے اٹھا کے کس بلندی پہ بٹھا۔ آج وہ لوگ جنہوں نے اس مشکل دور میں نبی کا ساتھ دیا، آج ان کی عزت بھی ہے۔ آج کے اتنے 100 سال گزرنے کے بعد آج مسلمان انہیں بہتر لفظوں میں یاد بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا۔ لیکن اب ایک روش جو چل پڑی ہے کہ آپ اہل بیت اور صحابہ کا تقابل کروائیں، تو یہ بنتا ہی نہیں۔ اہل بیت نبی کا خاندان ہے، نبی کا خون ہے، نبی کے اہل و عیال ہیں، صحابہ نبی کے دوست ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے جانسار ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ اہل بیت کو اہل بیت رہنے دیں، صحابہ کو صحابہ رہنے۔ کتاب کبھی بھی قرآن کی جگہ پہ نہیں رکھی جاتی۔ کتاب کا احترام کتاب کا ہے، قرآن کا تقدس قرآن ہے۔ آپ کتاب کی عزت کر سکتے ہیں، قرآن کے برابر نہیں رکھ سکتے۔ صحابی صحابی ہیں، اہل بیت اہل بیت۔ کردار مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ نبی نے جب اپنے کردار سے، میں ہسٹری کا سفر شروع کرنے لگا، قرآن سے نکل کے اب ہم تاریخ کے جنگل میں گھسنے لگے، اور یقین کیجئے تاریخ کا جنگل بڑا گھناؤنا ہے، بڑا ڈراؤنا سا جنگل ہے۔ اس میں آپ کو ہر طرح کی جھاڑی ملے گی، اس میں سے رستہ تلاش کرنا یہ بہت مشکل ترین اور دقیق ترین مرحلہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں بڑی آسانی سے کو ہسٹری کا چیپٹر آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ تاریخ کے سمندر سے گزرنا اور حقائق کے موتیوں کو نکالنا اور آپ کے اذہان تک پہنچانا۔ رسالت مآب نے مکہ فتح کر لیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد رسالت مآب نے پھر جو اگلا معرکہ آیا، وہ اگلا معرکہ یہ آیا کہ مکہ کے جتنے قبیلے تھے انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن 2 قبائل ایسے تھے جنہوں نے رسالت مآب کے ساتھ مقابلہ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے لشکر بندی کی اور یہ طائف میں چلے گئے۔ رسالت مآب نے ان کا تعاقب کیا، 1 مہینے تک طائف کا محاصرہ کیا۔ طائف کا محاصرہ کرنے کے بعد آخر انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا، انہوں نے بھی نبی کو تسلیم کر دیا۔ جب رسالت مآب وہاں سے نکلنے لگے ہیں تو اب وہاں سے ایک اچھا خاصا بیت المال یا اچھا خاصا مال غنیمت اسلام کے ہاتھ آ گیا تھا۔ یہ میں تاریخ کے ہلکے ہلکے رخ پڑھوں گا اور اس میں سے آپ کو نتیجہ نکال کے بتاؤں گا۔ جب رسالت مآب طائف سے واپس آ رہے تھے تو رسالت مآب کے ساتھ اب مکہ کے لوگ جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلمہ پڑھا ہے، اور وہ مدینہ کے لوگ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا، یہ دونوں گروہ ساتھ تھے۔ انہیں انصار کہا جاتا تھا، انہیں مہاجر کہا جاتا تھا۔ رسالت مآب جب ان کو لے کے نکلے ہیں طائف سے تو رسالت مآب نے کہا کہ یہ مال غنیمت تقسیم کرو۔ تو رسالت مآب نے کہا کہ مکہ والوں کو دگنا حصہ دو، مدینے کے لوگوں کو 1 حصہ ملا۔ جو ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے انہیں زیادہ مال دیا گیا، حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ 100 اونٹ ایک شخص کو مل گئے۔ جب انہیں اتنی زیادہ مال غنیمت ملا تو مدینہ کے لوگوں نے آ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کا کلمہ نہیں چھوڑنے لگے، شک بھی آپ پہ نہیں کرتے، سوال کرنے کا حق رکھتے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا جب یہ آپ کے مخالف تھے، ہم نے گھر دیے تھے جب انہوں نے نکالا تھا، ہم نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، لیکن آج آپ نے پہلے مرحلے پہ جہاں مال غنیمت تقسیم کیا تو آپ نے انہیں زیادہ حصہ کیوں دے دیا؟ 2 مزاج پڑھنے لگا اسلام کے، 2 چہرے پڑھنے لگا، 2 رخ پڑھنے لگا۔ رسالت مآب نے کہا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے مجھ سے پیار کیا ہے، میں نے انہیں زیادہ مال اس لیے دیا ہے کیونکہ ابھی تازہ انہوں نے اپنے خداؤں کو چھوڑا ہے۔ اسے کہا کہ تقریر یاد ہے، موضوع تو اسی طرح چل رہا ہے۔
ابھی تازہ تازہ یہ اپنے خداؤں کو چھوڑ کے آئے, ابھی ان کے دلوں میں وہ زخم ہے. میں چاہتا ہوں اگر یہ متاع دنیا کے لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں, مال دنیا کے لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں, تو پھر ان کا لالچ مکمل ہو جائے, تو لہٰذا ان کو زیادہ دے دیا. اب رسالت امام نے جو اگلا جملہ کا رسالت امام نے کہا سنو, اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی مال دنیا ہی ملے, تو کیا تمہارے اوپر میرا یہ کرم نہیں ہے کہ مکہ والے جب اپنے گھروں کو واپس مکہ جا رہے ہیں اور تم مدینہ جا رہے ہیں, کتنا بڑا فرق ہے کہ وہ اونٹ اور بکریوں کے ساتھ جا رہے ہیں, تم محمد کے ساتھ جا رہے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے کہ ان کے ہمراہ اونٹ گھوڑے اور بکریاں ہیں, تمہارے ہمراہ تمہارا نبی. آپ بتاؤ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے ہمراہ کام کرنا چاہتے ہو؟ مدینہ کے لوگوں نے معذرت کی, کہا کہ ہم اسی بات پہ خوش ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ. اب آپ کو ہم نے مکہ نہیں جانے دیں, چاہے وہ مسلمان ہو بھی گئے. اب آپ مدینہ ہی رہیں گے. رسالت باپ ان کے ساتھ مدینہ چلے گئے, مدینہ آباد ہو گیا. پہلا مرحلہ آ گیا, بدر ہو گئی, احد ہو گئے. مجھے یہاں تک نہیں, کیونکہ بہت لمبا سفر طے کرنا ہے, میں اب نتیجے پہ آنے لگا ہوں کہ علی ولی اللہ کی دشمنی کیا. کل میں نے بڑا جلدی پڑھا کہ امیر المومنین نے بدر میں اکیلا علی, ادھر 1000 کافر, 313 مسلمان, ان کے پاس گھوڑے, ان کے پاس کچھ گھوڑے کچھ کھلے, وہ پورا لشکر لے کے آئے. اکیلے علی نے 1000 سے مقابلہ کیا. بدر کی جنگ میں اکیلے امیر المومنین نے ولید ابن عتبہ کو مارا, حارث ابن سعید کو مارا, عتبہ ابن نوفل کو مارا, نوفل ابن خیلد کو مارا, حارث ابن زمہ کو مارا, زمہ ابن اسود کو مارا, لوزہ ابن ربیہ کو مارا, سعد ابن دار کو مارا, حافظ ابن کعب کو مارا, زید ابن ولید کو مارا. چلے میں بدر کی جنگ ہی نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, میں بڑی جلدی میں گزر جاتا ہوں. بس آخری جملہ مجھے یہ سن لینا کہ بدر کی جنگ میں جو مر گئے وہ تو مر گئے, جو بچ کے مکہ پہنچے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے بھاگے کیوں تھے, ہر کوئی کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے تھا.